مظہر صاحب، حقیقت ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے، حقیقت کہ ہم نے اس کے خلاف 2 آپریشنز کیے ہیں ملٹری لیول پر، اور اس کے بعد بھی ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے، لیکن اب اس طرح سے جیسے جسٹلی شہزاد نے بھی سوال اٹھایا کہ باتیں کرنا، وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے یہ تجویز آئی کہاں سے ہے۔ ایسا تو نہیں ہے افغان طالبان کی طرف سے تجویز آئی ہے پاکستان کو، اور پرائیویٹلی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں تو اس سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آل آف اے سڈن پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر ایک ہی لیول پر جا کے بات کر رہے ہیں، یہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کوسچن پلانٹ کیا گیا ہو، اس طرح کی چیز ہوئی ہو۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ جنرل ایمنسٹی کو سمجھیں۔ اگر آپ عام معافی کر رہے ہیں تو وائی اونلی ٹی ٹی پی؟ یہاں اور بھی آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشنز ہیں، بلوچ ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم لنڈن کی بات کرتے ہیں آپ، اسی طرح لشکر جنگوی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سپاہ محمد کی بات کرتے ہیں، کئی آرگنائزیشنز ہیں۔ تو بلوچ سے لے کے آپ چاہے سندھی نیشنلسٹ ہوں، یہ ہوں، جن کے خلاف بھی اگر اس طرح کے کیسز ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ یہ عام معافی کا جب اعلان کرتے ہیں تو پھر سرنڈر کرتے ہیں، ان کو سرنڈر کرنا ہے، اپنے تمام اسلحہ اور سب کچھ کے ساتھ سرنڈر کرتے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں کراچی کے، بتا سکتا ہوں کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہیں، جن کو باقاعدہ، جنہوں نے کہا کہ ہم آئندہ کسی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، ان کی باقاعدہ یہاں جو ہے وہ خاص طور پہ رینجرز کا مجھے پتا ہے کہ رینجرز کے ایک سینٹر ہے جہاں ان کی پوری، تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، ایک دم ایک اسٹیٹمنٹ سے عام معافی نہیں ہوتی، جس طرح ایک اسٹیٹمنٹ سے، پریس ریلیز سے نہ کوئی آرگنائزیشن قلعدم قرار دی جاتی ہے۔ تو پہلے تو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ، پالیسی بنائی جائے عام معافی کی، اگر آپ نے عام معافی دینی ہے، اور اس کا پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جو آرگنائزیشن ہے جس کو آپ عام معافی دے رہے ہیں وہ کمپلیٹلی سرنڈر کرے along with arms and ammunition، کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ہمارے یہاں اسلحہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ریکور ہوا، لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں وہ اسلحہ ہے جس کے لائسنس ایکسپائر ہو گئے۔ تو پہلے طے کر لیں پالیسی کے لیول پہ، یہ نہ کہیں کہ مشروط عام معافی، مشروط نہیں ہوتی عام معافی، عام معافی ہوتی ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر آرگنائزیشن along with their leadership کمپلیٹلی سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے عام معافی دینی ہے تو پھر کسی ایک آرگنائزیشن کو نہیں، اکراس دا بورڈ فیصلہ کریں، اور پھر طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پھر جو پرائیویٹ ایف آئی آرز ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ وڈرا نہیں کر سکتی، وہ جو پرائیویٹ ایف آئی آرز ہیں وہ پھر ان کے لوائقین ہی وڈرا کر سکتے ہیں اگر ان سے تو وہ معافی کے لیے تیار ہو۔ تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ اس طرح کے فلرز چھوڑیں، اس طرح کی چیزیں کریں، اور وہ بھی پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر کے لیول پہ، اور پھر ایک اننیسیسری کنٹروورسی کھڑی کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو بھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی وہ ہے یا نیشنل ایپکس کمیٹی ہے، اس میں لے جائیں، اس چیز کو ڈیبیٹ کریں، تھورلی ڈیبیٹ کریں، اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا مظہر عباس صاحب۔ میں کوئکلی بریک پہ جانے سے پہلے بھٹی صاحب، آپ دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، کیا جیسے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ صرف فلر ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے؟ مظہر عباس صاحب نے 2 سجیشنز دیں، یا تو کیا افغان طالبان کی طرف سے کوئی شرط رکھی گئی ہو یا پھر کوئی اور پیچھے چل رہا ہے، کچھ معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے میڈم شیخ، عارف علوی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر انہوں نے کوئی کسی حکمت کے تحت بات کی ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی لمبے اور نیچے کنویں میں اترنا پڑے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معافی دیتے ہیں، کون ہے جو معافی ان کے لیے ترس رہے ہیں معافیوں کے لیے؟ کوئی ان کا بڑا طریقہ طالبان پاکستان کا، یہ کس لیے؟ اور ہم ہار گئے ہیں خدا نخواستہ ایک گروہ سے، ایک جتھے سے، جنہوں نے ہمارے مملکت پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں نا، it just can't be a filler۔ آپ کو اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے چہرے پہ جو یہ بات کرتے ہوئے جو مسکراہٹ تھی، اس کا میں صدر مملکت کو قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ پتا نہیں تھا کہ صحافی سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے۔
اور وہ 13 مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم کا نام لیا. شاہ محمود قریشی صاحب وہی ہیں جو سعودی عرب کو ناراض کر چکے ہیں ایک اپنے بیان کی وجہ سے, اور اس کے بعد ہم سارے ہی معافیاں مانگتے پھر رہے تھے. تو یہ کیسے لوگ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, ہوا میں کیوں باتیں کرتے ہیں ایسے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ سائیں عثمان بزدار کو تحریک طالبان نے پاکستان سے مذاکرات کے لیے نامزد کر دیا. آپ پھر بزدار صاحب کو ہر چیز میں لے آتے ہیں, سوال ہم کریں. اوکے ٹھیک ہے جی, ہمارے تمام پینلسٹ نہیں کی آپشن لیتے